بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اور اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ مکڑی کے گھر کی کمزوری بناوٹ کے لحاظ سے اس کے گھر کی کمزوری کے علاوہ قرآن پاک تعلقات کے حوالے سے بھی اس گھر کی کمزوری پر زور دیتا ہے، جہاں پر مؤنث مکڑی اکثر اوقات اپنے ساتھی مذکر مکڑی کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان رشتوں کی کمزوری بھی بیان فرمائی گئی ہے جو رشتے لوگ اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر اللہ کے سوا غیروں کے ساتھ استوار کر لیتے ہیں۔ چیونٹیوں کی طرز زندگی اور ان کی آپس کی گفت و شنید اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے اور ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں کو چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ القرآن آیت نمبر 18، 17، 27۔ ماضی میں شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں قرآن پاک کی یہ بات نہ آتی اور وہ اس امر پر ہنستے کہ قرآن پاک کیسی کتاب مبارک ہے جو ایسی داستانیں بیان کرتی ہے جن میں چیونٹیاں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے تک پیچیدہ نوعیت کے پیغامات پہنچاتی ہیں۔ تاہم دور جدید میں تحقیق نے چیونٹیوں کی طرز زندگی کے ایک پہلو بے نقاب کر دیے ہیں، ایسے پہلو جو اس سے پہلے انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھے اور انسان ان پہلوؤں سے آشنا نہ تھا۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں چیونٹیاں ہی ایسی مخلوق ہیں جن کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کی انتہائی قریب واقع ہوا ہے۔ چیونٹیوں کے بارے میں تحقیق کے درج ذیل اس امر کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیں گے کہ چیونٹیوں کا طرز زندگی انسانی طرز زندگی کے از حد قریب واقع ہوا ہے۔ چیونٹیاں اسی طرح لاش کو دفن کرتی ہیں جس طرح انسان دفن کرتے ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا اعلیٰ نظام موجود ہے۔ اس نظام میں مینیجر، سپروائزر، فورمین اور کارکن شامل ہیں۔ نمبر 3، آپس میں رابطہ رکھنے کے لیے وہ جدید باہمی اطلاعاتی نظام کی حامل ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر چیونٹیاں آپس میں گپ شپ کے لیے اکٹھی مل جاتی ہیں۔ ان میں مارکیٹ کا باقاعدہ نظام ہوتا ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامان کا تبادلہ کرتی ہیں۔ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کرتی ہیں، بالخصوص موسم سرما کے لیے۔ اگر ان کا ذخیرہ کردہ اناج بارش کے باعث گیلا ہو جائے تو وہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں رکھتی ہیں، اور جب یہ اناج سوکھ جاتا ہے تب اسے دوبارہ ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ علم الادویات میں ہے شہد انسانیت کے لیے شفا کا حامل ہے۔ شہد کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اپنے جسم کے اندر اس شہد کو تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو وہ اپنے چھتوں میں ذخیرہ کرتی ہے۔ محض چند صدیاں پہلے انسان اس امر سے باخبر ہوا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن اس حقیقت کو 1400 برس پہلے قرآن پاک نے اپنی درج ذیل آیت میں بیان فرما دیا تھا۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کو تندرستی ہے۔ القرآن آیت نمبر 16 تا 69۔ ہمیں حال ہی میں یہ خبر ہوئی ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس میں تندرستی عطا کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ جراثیم کش بھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسی اپنے زخموں کی صحت یابی کے لیے ان پر شہد لگاتے تھے اور شہد کی جراثیم کش خصوصیات کی بدولت ان کے زخم جراثیموں سے محفوظ رہتے تھے اور حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ شہد کی شفا یابی کی حیرت انگیز خصوصیات اس وقت منظر عام پر آئیں جب سینے کی بیماریوں میں مبتلا 22 لا علاج مریضوں کو اس سے شفا حاصل ہوئی۔ یہ مریض انگلستان کے نرسنگ ہومز میں زیر علاج تھے اور سسٹر کارولی ان کے علاج معالجے پر مامور تھی۔ اس نے پروپولس سے ان مریضوں کا علاج کیا۔ پروپولس ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جس کو شہد کی مکھی بذات خود مہیا کرتی ہے اور یہ شہد کے چھتے کو بیکٹیریا سے بچانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نباتات پودے سے الرجی کے مرض میں مبتلا ہو تو اسے اسی پودے سے تیار شدہ شہد استعمال کروانے سے اس شخص میں اس الرجی کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ شہد کے بارے میں قرآن پاک کے فرمودات، اس کا ماخذ، اس کی خصوصیات قرآن پاک کے نزول سے صدیوں برس بعد دریافت کی گئی ہیں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔